ہمارے ہاں نکاح اتنا مشکل بنا لیا ہے. ایک تو نکاح کا پیغام بھیجنے کو کفر سمجھتے ہیں, اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ پیغام کیسے بھیجیں. اگر کوئی فون کر کے کہہ دے کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت ہی غلط حرکت کہ بھائی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے. آپ کو چاہیے تھا پہلے لڑکے والے پہلے تو 6 مہینے استخارہ نکالتے ہو کہ ہم استخارہ ایک تو یہ نکلے گا کہ ان کے گھر جائیں یا نہیں جائیں, کس طرح سے پیغام نکاح بھیجیں. پھر 6 مہینے استخارہ اس پر ہوگا کہ یہاں کرنی ہے کہ نہیں کرنی. پہلے 6 مہینے اس پر ہوگا کہ کرنی ہے نہیں کرنی, پھر کیسے کرنی ہے. اور پھر وہ اتنے صحابہ کرام کی اگر ہم سیرت کو لیتے ہیں کتنی آسانی سے وہ نکاح کا پیغام پیش کرتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابوبکر سے کہا میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بڑے آرام سے کہہ دیا. یہ تو نہیں کہ ہم پوری پہلے وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں, کہہ دیا بھائی آپ مجھے جانتے ہیں, میری بچی کو جانتے ہیں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے جواب نہیں دیا کوئی. حضرت عمر کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. پھر حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لڑکی کے لیے خود پیشکش کرنا یہ بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. غیرت وہ اچھی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. جو اللہ اس کے رسول نے جو غیرت نہیں بتائی وہ غیرت نہیں ہے, وہ جہالت ہے. عرب لوگ اس خوف سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ کہیں کسی کو داماد نہ بنانا پڑے, غیرت کے نام پہ یہ کام کرتے تھے. تو آپ بتائیں یہ غیرت ہی ہے, بے شرمی اور بے غیرتی تھی. یہ لیبل غیرت کا تھا مگر ظلم تھا. یہ تو بچیوں کو بٹھائے بٹھائے بوڑھا کر دیتے ہیں, مگر خود کوئی رشتہ پسند آتا ہے تو پیش کرنا غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خود سے پیشکش کر دے تو لڑکا جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں, یہ خود پیشکش کر رہے ہیں. وہ بھی اس کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے اس کو عزت دے کے خود پیشکش کر دی تو بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرے وہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی عیب ہے جو, تو پورا ماحول جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھائی میں آپ کی اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. چند دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ حضرت عمر کو کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی. پھر حضرت ابو بکر ملے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسی وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا, تو میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دوں, اور میں انکار بھی نہیں کر رہا تھا. انکار اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو تو میں پھر اوکے کر دوں گا. تو کہاں گئے وہ استخارے ان کے جو آج جو استخارے جس قسم کے نکالے جاتے ہیں کہ خواب آئے گا نیلا آ گیا تو نہیں کرو, پیلا آ گیا تو کر لو, گرین آ گیا تو. یاد رکھیں استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے کہ اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کرے. استخارے کے بعد انتظار نہیں کرنا ہے, کوئی سگنل نہیں ملے گا آپ کو. اگر سگنل مل رہا ہے تو اس سگنل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی, آپ کے دماغ کا اپنا تخیل ہو سکتا ہے. وہ جب کسی چیز کا کرنے کا دل چاہتا ہے نا تو خود بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں, اور کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تو خود بہت ڈرانے خواب آتے ہیں. کرنا کیا ہے, جو مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے. مشورے پر پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, فرمایا ان کے باہمی امور مشوروں سے طے ہوتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. مشورے میں طے ہوا, آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں, دفاع نہیں کر سکتے, دشمن بہت طاقتور ہے, باہر آئیں گے تو بالکل سامنے آ جائیں گے, ترنے والا بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے, لیکن صحابہ کا مشورہ کیا تھا, باہر جا کے لڑا جائے. تو آپ نے یہ کی رائے بھی یہی بن گئی کہ جب یہ مشورہ دے رہے ہیں تو اسی میں خیر ہے, باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر جا کے لڑے اور شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو قرآن میں کیا حکم نازل ہوا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, نقصان ہوا مشورے کا مگر آئندہ بھی مشورے سے ہی کام کرنا ہے. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورے کے بعد جب ایک رائے بن جائے تو کیا استخارہ کرنا ہے کہ پھر استخارے میں دیکھو کیا آ رہا ہے, اگر آ رہا ہے کہ مشورہ صحیح ہوا تو کر لو, مشورہ غلط ہوا تو نہ. اذا عزمت, جب عزم کر لو مشورے کے بعد, فتوکل علی اللہ, اللہ پہ اعتماد کر کے کام کر ڈالنا ہے. استخارہ ہوتا رہے گا, استخارہ دعا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاری رہے,
کی کوئی پابندی نہیں ہے جب تک، کیونکہ وہ اس میں استخارے میں اللہ سے مشورہ نہیں مانگا جاتا، استخارے میں اللہ سے خیر کی دعا کی جاتی ہے. جیسے عام دعائیں ہیں ایسے ہی استخارہ ایک دعا ہے. البتہ اس میں فرق یہ کہ اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا کہ 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا مانگے، ان الفاظ کے ساتھ مانگے. مخصوص الفاظ سکھا دیے کہ بھئی اس میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. تو جیسے عام دعاؤں میں کوئی سگنل نہیں ملتا، ایسے ہی استخارہ کی دعا میں بھی کوئی سگنل نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھے رشتے لوگوں نے استخاروں کی بھیٹ چڑھائے ہیں، بہت اچھے اچھے رشتے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی کہیں شادی ہونے والی تھی، وہ کہیں پسند کرتے تھے کسی خاتون سے، وہ خاتون بھی پسند کرتی تھی ان کو. تو وہ میرے پاس آئے کہ وہ ہم دونوں راضی ہیں، لیکن ان لوگوں نے استخارہ نکلوایا اس میں نیگیٹو آیا ہے. اب اس چکر میں سارا مسئلہ خراب ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو بولو ہم لوگ والے جو مولوی صاحب ہیں نا، وہ گرین اور وائٹ کا تھوڑا سا کچھ فرق آ رہا تھا اس میں، کہ ہم لوگ کے جو مولوی صاحب ہیں جو میں ہوں، انہوں نے ابھی بھی فوراً استخارہ نکال کے بولا یہی ہوگی تو خیر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی خیر نہیں ہے. بھئی نکالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، سوچا نکل گیا، بھئی رائے بن گئی نا. اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دے، یہ استخارہ ہو گیا. فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جب دونوں راضی ہیں اور دونوں کے والدین بھی راضی ہیں تو اب درمیان میں استخارہ نکال کے. تو میں نے کہا ان سے بولو ہم لوگ کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 100% یہی بہتر ہے. اب 2 مولویوں کے استخارہ آپس میں ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا مشکل. تو میں نے اتنے مضبوط لہجے میں ان کو کہا کہ میرا استخارہ ہے کہ یہی ہوگی تو فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ ان کا تو استخارہ ہی تھا یہاں نہ کرو، میرا استخارہ ہے صرف یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی یہ فائدہ نہیں رہے گا. تو بالآخر ان کی الحمدللہ شادی ہو گئی، ان کے 2-3 بچے ہیں، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں کہتا تھا یہ میرے استخارے کی برکت ہے، یہ جو بچے گھوم رہے ہیں یہاں پہ. تو کہا نبی کو جب رشتہ پیش کیا حضرت صفیہ کا، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی بیٹی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، فوراً نکاح کیا آپ نے. تو اول تو ویسے ہی نکاح نہیں ہو رہے، پھر اوپر سے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ان کو. تو یہ استخارہ کی میں منکر نہیں ہوں، لیکن وہ استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کرنا چاہیے، وہ اس کی فضائل بھی ہیں.